کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو ذرا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی 50 مرۃ صافحته یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں من صلی علیہ، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتن 50 مرتبہ درود پڑھا، صافحته یوم القیامہ، کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ہاتھ اس کے ہوں گے لیکن میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں کو ٹچ کر جائیں گے۔ تو اس عقیدے سے درود پڑھے کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، سرکار روزہ انور میں سنتے ہیں، ذرا محبت سے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی۔ آج اسی سارے اما جی دے عرص پاک دی تقریب تے حاضر ہوئے ہیں، دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ ساڑے اس حاضر نو اپنی بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ بلا تمہید چند اہل بیت دی محبت دیاں گلاں ٹائم نو مد نظر رکھ دیا ہویا۔ توڑے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، چیزنیست اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی آپ کے گھرانے سے ناپاکی کو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ کیا اللہ نے کسی اور گھرانے کو بھی پاک کیا؟ کیا اللہ نے کسی اور گھرانے کے پاک ہونے کا ذکر قرآن میں کیا؟ تو آئیے ایک عربی کا قاعدہ سمجھا کر میں اس سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فصاحت اور بلاغت کا قاعدہ یہ قصر الموصوف علی الصفت وقصر الصفت علی الموصوف۔ درس البلاغہ اٹھا کے دیکھے، تلخیص المفتاح اٹھا کے دیکھے، مختصر المانی اٹھا کے دیکھے، مطول اٹھا کے دیکھے، حاشیہ چلپی اٹھا کے دیکھے، دسوقی اٹھا کے دیکھے، درس نظامی کے اندر جتنی بھی فصاحت و بلاغت کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھے، آپ کو دو قاعدے نظر آئیں گے۔ کبھی کبھی صفت کو موصوف میں بند کیا جاتا ہے، کبھی کبھی موصوف کو صفت میں بند کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت اپنے موصوف میں بند ہے، اس موصوف سے آگے تجاوز نہیں کر سکتی۔ قصر الموصوف علی صفت، یہ موصوف اپنی صفت میں بند ہے، اس صفت سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ کلمہ انما حصر کے لیے آتا ہے، یہاں پر قصر الموصوف علی صفت ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے محبوب یہ جو میرا پاک کرنے کا اعزاز ہے یہ صرف اور صرف آپ کے گھرانے کے لیے ہے۔ ارے میں کسی اور کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اے محبوب اگر میں نے کسی کو پاک کرنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی آل ہے۔ یہ قصر موصوف علی صفت ہے، یہاں پر موصوف نے اپنی صفت کو اپنے اندر بند کر دیا کہ یہ صفت اب مجھ سے آگے تجاوز کر کے کسی اور کی طرف نہیں جا سکتی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وعترتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھرانے والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یا اللہ ان سے گندگی کو دور کر کے اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ مشکاہ شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یقدم من نعمت واحب بحبی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ واحبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو کہ میں رب کا محبوب جو ہوا، میں رب کا محبوب جو ہوا۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّي وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، ارے میری اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے پیارے ہیں، میرے پیارے ہیں، وہ میرے لاڈلے ہیں۔ اور سوائق المحرقہ کے اندر حدیث پاک منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہوا کتاب اللہ،
حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی واہل بیتی لم يرد حتى لم يرد الى الحوض حتى يتفرقا لم يرد الى الحوض. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. لن يتفرقا، وہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گی. ایک ان میں سے رسی ہے اللہ کی جس کا تعلق زمین سے لے کر آسمان تک بنا ہوا ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا اہل بیتی و عترتی، میری اہل بیت اور میرے گھرانے والے. لن يتفرقا حتى يرد الى الحوض. ارے دنیا میں بھی تمہیں اکٹھے دیکھو گے، جہاں پر تمہیں اہل بیت نظر آئیں گے وہاں پر تمہیں قرآن نظر آئے گا. ارے جہاں پر تمہیں قرآن نظر آئے گا وہاں پر تمہیں اہل بیت نظر آئیں گے. حتى يرد الى الحوض، حوض کوثر پر بھی تمہیں اکٹھے ہی نظر آئیں گے. ابن جریر نے لکھا، فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا من مات علی حب آل محمد فیفتح فی قبرہ بابان من الجنت، الا من مات علی حب آل محمد یازف الجنت الى اہلها، وَعَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. فرماتے ہیں خبردار علی کلمہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، کسی کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. فرمایا عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا. ارے جو دنیا میں رہ کر آل نبی سے پیار کرتا رہا، ارے اس کا آخری وقت جب آئے گا، جب وہ مرے گا تو اس کو ایسے موت نہیں ملے گی، اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. ارے جو مر گیا اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت، نبی کے گھرانے سے پیار تھا، ارے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کے اس کو موت عطا کرے گا. الا من مات علی حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان من الجنت. ارے جو مر گیا اس حال میں اس کے دل میں نبی کی آل کا پیار تھا، نبی کی آل کی محبت تھی. فیفتح فی قبرہ بابان من الجنت، اس کی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جنت سے دو دروازے کھول دے گا. اور جڑا اگلا جملہ دسنا چاہنا، الا من مات علی حب آل محمد یازف الجنت الى اہلہ کمثل العروس الى زوجہ. آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ او دے دل اندر آل نبی آل علی دا پیار ہے، حسن حسین نال پیار کرتا ہے، سیدہ فاطمہ نال عقیدت رکھدا ہے. آپ نے فرمایا جدو او مرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جنت اس کی اس طرح منتظر ہوگی، جنت اس کی اس طرح منتظر ہوگی، اس کا اس طریقے سے مزین ہو کر انتظار کرے گی جیسے ایک پہلی رات کی دلہن کو بنا سنوار کر دولہے کے پاس پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس تصویر کا جب دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. ارے جو مر گیا اس حال میں کہ اس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہے، نبی کی آل سے نفرت کرتا تھا، مات کافرا، بے ایمان ہو کر مرے گا. الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت. آپ نے فرمایا جو مر گیا اس حال میں کہ نبی کی آل سے نفرت کرتا تھا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آنی شروع ہو جائے گی؟ فرمایا 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بندہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہو. مشکاۃ شریف کی حدیث، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی عرفنی من لم یعرفنی انا اعرفہ. جو تو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں پہچان کرواتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا مثل اہل بیتی وعترتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھرانے والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے. من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو گئے نجات پا گیا. ومن تخلف عنها فغرق، ارے جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. ارے جس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہوا، عداوت ہوئی، ان کا حال یہ ہوگا، ارے وہ دنیا میں رہ کر بھی ذلیل ہوگا، مرے گا بھی تو بے ایمان ہو کے مرے گا. آخری بات ابن عساکر نے لکھی، آخری بات. ایک شاعر، توجہ کرا جی، شاعر شام دے وچوں چلیا آیا ویکھن کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت نو ویکھن آیا.
شام پہ چل کے کہ میں حسین کے دروازے تے آیا. ابن اساکر بہت بڑا مصنف نے لکھا کہ آ کے دروازہ کھڑکاندا ہے. دروازہ کھڑکایا تو انہیں ایک لونڈی باہر نکلی. انہیں پیغام دیتا لکھ کے شاعر سے بہت بڑا حالات مارے ایسے کیونکہ بندے دے حالات سدا کے جیسے تے رہندے نہیں. انہیں کہ خط لکھا کہنے لگا لم یبق لی شیء یباع بحبۃ. اے حسین اج میں بہت بڑے دروازے تے آیا. اے حسین اج میں بہت بڑے دروازے تے آیا. لم یبق لی شیء یباع بحبۃ. ہن تے میرے گھر وچ کوئی ایسی شے بھی نہیں بچی جنوں بیچ کے میں تھوڑے جے گندم دے دانے خرید لواں اپنے گھر والے واسطے. میرے کو کچھ بھی نہیں بچیا. اے حسین میں تیرے دروازے تے آیا. مینوں پتہ ہے کہ اس دروازے تو کدی کوئی خالی نہیں موڑا جاندا. ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. اس دروازے تو کدی کوئی خالی نہیں موڑا جاندا. اے حسین میں تیرے بہت بڑے دروازے تے آیا تے مینوں کچھ دے کے بھیجی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا انتظار کیتا کیونکہ فی الوقت تے اتنا کول ہے کوئی نہیں سی. وہ شاعر کھڑا رہا کافی دیر تک رکا رہا دروازے پہ. ہن جس وقت انہیں دیکھا کہ اندر خیرات تے آ نہیں رہی, انہیں ایک بڑے فصیح و بلیغ جملے دے نال نہ چار انہیں شعر لکھے. چار شعر لکھے بڑے فصیح و بلیغ جملے. تو شعر دا عنوان کیے سنیں جے ذرا, ترجمہ میں تو دساں گا. بول کے کہنا بماذا اقول اذا رجعت بما اصبت من الجواد المفضل ان قلت واتانی کذبت وان اقل بخل الجواد بمالہ لم یقبلی. چاروں نے بڑے فصیح و بلیغ جملے بولے. کہنے لگا حسین ماذا اقول اذا رجعت, جب میں واپس لوٹ کر جاؤں گا تو مجھے لوگ پوچھیں گے بما اصبت من الجواد المفضل, ارے اتنے بڑے سخی کے دروازے پہ گیا تھا, کیا ملا ہے, کیا ملا ہے, کیا لے کر آیا ہے. کہنے لگا اگر میں نے ادھر جا کر یہ کہہ دیا ان قلت آتانی, مجھے حسین نے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے, مجھے حسین نے بہت زیادہ دیا ہے, کذبت میری تکذیب کی جائے گی, مجھے جھٹلایا جائے گا. میرے بچے پوچھیں گے بابا بتا کہاں پہ لے کر آیا ہے, کیا لے کر آیا, بتا دکھا کیا لے کر آیا ہے. وَإِنْ أَقُلْ بَخَلَ الْجَوَّادُ بِمَالِهِ لَمْ يُقْبَلِ, اگر میں نے اپنے علاقے میں جا کر یہ کہہ دیا ارے حسین کے دروازے پہ گیا تھا خالی پلٹ آیا ہوں, لم یقبلی, میری اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور میری گالی کسی نے نہیں مننی, میری گالی کسی نہیں مننی. حسین کے دروازے سے کو ٹر جائے, آج کوئی سید زیادہ 1400 صدیاں بعد او دے بنا دروازے تو ٹر جائے تے وہ خالی نہیں موڑ دے, تے وہ تے ہے سخیاں دا بادشاہ نا, وہ تے ہے سخیاں دا بادشاہ. کہنے لگا کہ اے حسین تو میں نے ایسے جگہ تے کھڑا کر دیتا ہے, نہ میں واپس پلٹ سکتا نہ میں اتھے رہ سکتا, پر حسین میں نے کچھ دے دے وگرنہ میری عزت نہیں رہنی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے مسکرا پہ آپ نے نا 10,000 درہم, توجہ کرا جے 10,000 درہم ایک تھیلی چ پا کے نا تھلے کا رکا لکھ کے تے تھلے نال تھلے لکھ کے بھیجیا. اور منگن والے کاش کے تھوڑی دیر صبر کر جاندا. اور بولو تو صحیح, اور جنہ کدی کوئی سیدہ دا لنگر کھا دا ذرا اونچی آنکھوں کا سبحان اللہ, ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ. یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, پر حسین بن ہے در کی کیا بات ہے, پر حسین حسینی ہاتھ چکلو حضرہ, پر حسین بن ہے در کی کیا بات ہے, پر حسین بن ہے در کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منگن والے تو جلدی کیتی ہے,
کاش کہ تو تھوڑی دیر صبر کر لینا پھر تو دیکھتا کہ سکھیں دروازے تو تینوں کنا کو ملیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم دی نال تھلے لکھ کے بھیجیا۔ جملہ آخری ہے پر توجہ نال سنن والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھیا او منگن والے تو جلدی کیتی ہے کاش کہ تھوڑی دیر صبر کر لینا، اسی تے ہے سی صبر والے او ساڈے دے صبر دی انتہائی کوئی نہیں، کاش کہ تو تھوڑی دیر صبر کر لینا پھر تینوں پتہ چلنا سی حسین نے تینوں کنا کو دیتا ہے۔ امام حسین نے 10,000 درہم دے کے فرمایا اے منگن والے او تو اے سمجھی اسی کچھ منگیا ہی نہیں، حسین نے تینوں کچھ دیتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تو تھوڑی دیر صبر کر لیندا تینوں اینا کو عطا کر دینا سی تیری نسلاں بہ کے کھاندیاں، پر تو جلدی گٹ سے تو اے سمجھی میں حسین کو کچھ منگیا ہی نہیں تے حسین نے مینوں کچھ دیتا ہی نہیں۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالی عمل کرے۔